رب زدني علما رب زدني علما بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ویذل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز طلباء اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی 27 نمبر آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آج کی اس جمعہ کے خطبے میں اسی آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی پہلی منزل قبر کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، یہ آیت کریمہ آداب قبر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ، یعنی کلمہ توحید پر، دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھتا ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ان کو ان کے ایمان پر، کلمہ توحید پر، کلمہ شہادت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ بڑی سی بڑی آزمائشیں آئیں، مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔
ان کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، اور تاریخ میں اس کی مثالیں بھری پڑی ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ بھی آزمائش میں مبتلا کیے گئے جن کو آری کے ذریعہ 2 ٹکڑے کر دیا گیا، انبیاء کرام کو بھی شہید کیا گیا، اور انبیاء کرام کے متبعین، ان کے پیروکار، ان کے ماننے والوں کو بھی شہید کیا گیا، لیکن کلمہ توحید سے ان کے قدم لڑکھڑائے نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ثابت قدم رکھنا۔ اصحاب اخدود کو دیکھیے، اسی طرح سے خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں آئیں۔ آپ کے دشمنوں نے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان لوگوں نے آپ پر اور آپ کے ساتھیوں پر، خصوصاً بلال، عمار، یاسر، سمیہ اور خبیب جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر کس طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن ایمان سے ان کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ یہی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو دنیاوی زندگی میں کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتا ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین ثابت قدم رکھے گا۔ یہاں آخرت سے مراد قبر کی زندگی ہے۔ مفسرین کرام نے آخرت سے مراد یہاں قبر کی زندگی لی ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جس شخص کی موت ہو جاتی ہے اس کی قیامت گویا کہ انفرادی طور پر قائم ہو جاتی ہے۔ تو دنیاوی زندگی میں جہاں اللہ رب العالمین مومنوں کو ثابت رکھتا ہے اور وہ ایمان سے ان کو کوئی بھی پریشانی دور نہیں کر سکتی ہے، ان کے قدم نہیں لڑکھڑانے پاتے ہیں، کوئی جنبش نہیں ہوتی ہے، ایسے قبر میں بھی جب منکر نکیر کے ذریعہ ان سے سوال و جواب کیا جاتا ہے اور ان کی آزمائش ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین اس جگہ بھی ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کو ثابت قدم رکھتا ہے، اس بات پر انہیں قادر بنا دیتا ہے کہ جو بھی سوالات ان سے کیے جا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعہ، ان تمام سوالوں کے جواب بحسن و خوبی وہ دے سکیں۔ اللہ رب العالمین دنیا میں بھی اور قبر کی زندگی میں بھی اس کے برعکس وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، لیکن جو ظالم ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین گمراہ کر دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اس بات پر قدرت نہیں دیتا کہ وہ فرشتوں کے سوال و جواب کا صحیح طریقے سے سوالات کا جواب دے سکے، اور ادھر ادھر کی وہ کرتا رہتا ہے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے کرتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ حاضرین گرامی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک تو اس بات کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو کی مدد دنیا میں بھی کرتا ہے، کتنی بھی پریشانی آئیں، چاہے وہ پہلے کا دور رہا ہو یا آج بھی ہم آپ مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ماننے والوں پر کس کس طرح کے مظالم ڈھائے جاتے ہیں، کس طرح سے ناجائز ان کا خون بہایا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لانے والے ہیں، اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، صرف ایمان کی وجہ سے انہیں ظلم و ستم کا مشق ستم بنایا جاتا ہے، ان پر ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتا ہے، ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے، خوشی خوشی شہادت کو نوش فرما لیتے ہیں، قبول کرتے ہیں، لیکن ایمان سے پھرتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین جہاں دنیا میں مدد کر رہا ہے وہاں قبر میں بھی ان کی مدد فرمائے گا۔ اور قبر کی زندگی، یہ دنیاوی زندگی تو جیسے تیسے گزر جائے گی، لیکن جو آخرت کے منازل ہیں، جو آخرت کے ایام ہیں، وہ بہت آسانی سے کٹنے والے نہیں ہیں، اور وہ تو دائمی زندگی ہوتی ہے۔ یہاں دنیا میں آدمی 50 سال، 60 سال، 70 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال تک
گزار کے دنیا سے چلا جائے گا، لیکن آخرت کی جو زندگی ہوگی، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی، اور دنیا میں کیے ہوئے تمام اعمال کے مطابق اسے جزا یا سزا ملے گا، وہ زندگی بڑی مشکل ہے اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ اور آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل یہ قبر کی منزل ہے۔ یہ منزل اگر آسان ہو جاتی ہے تو آخرت کے تمام منازل آسان ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ کان اذا وقف علی قبر بکا حتی یبل لحیتہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو اس پہ ٹھہر جاتے تھے، قبر کے پاس سے گزرتے اور وہاں ٹھہرتے تو بکا حتی یبل لحیتہ، اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے، زار و قطار روتے تھے اور آنسوؤں سے ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی، اتنا روتے تھے۔ فقیل له تذکر الجنہ والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ آپ جنت کا ذکر کرتے ہیں تو جنت کی اشتیاق میں، اس کی خواہش میں نہیں روتے، جب جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے تو جہنم کے خوف سے آپ اس طرح سے نہیں روتے ہیں، اس کی وجہ جہنم کا جب تذکرہ آپ کے سامنے ہوتا ہے تو اس پہ تو آپ اس قدر نہیں روتے ہیں۔ وَتَبْكِي مِنْ هَذَا، لیکن اس قبر کا جب ذکر آ جاتا ہے تو آپ اس طرح سے زار و قطار روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے۔ تو کیا جواب دیتے ہیں، آپ غور کیجئے۔ فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ ان القبر اول منزل من منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، یعنی یہیں سے گویا کہ آخرت شروع ہو جاتی ہے انسان کی مرنے کے بعد۔ تو یہ پہلا زینہ ہے، پہلا اسٹیپ ہے، پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر اس منزل میں یعنی قبر میں نجات مل جائے، قبر میں اللہ کی گرفت اور اس کی پکڑ سے، اس کے مواخذے سے اگر کوئی شخص بچ جائے تو جان لو فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، تو اس کے بعد کی زندگی یعنی قبر سے جب اٹھایا جائے گا اور جب حساب و کتاب ہوگا تو اس کے بعد والی جو زندگی ہے، اس کے بعد کے جو منازل ہیں اس سے آسان ہو جائیں گے۔ یعنی یہیں سے یہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرف جانے والے ہیں، یعنی اچھے راستے پر آپ چل کے جائیں گے یا پھر تکلیف میں مبتلا ہوں گے، جہنم کے راستے کی طرف چلنے والے ہیں، یہیں سے پتہ چل جائے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، لیکن اگر اس قبر سے، اس کے عذاب سے، اس میں اللہ رب العالمین کی جو آزمائش ہے، اس آزمائش میں اگر کامیاب نہ ہو سکا، اس سے بچ نہیں پایا تو فما بعدہ اشد من، تو اس کے بعد کی زندگی بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ یعنی قبر کی جو ہولناکی ہے، قبر میں جو عذاب ہے، قبر میں جو سزائیں ہیں، وہ انتہائی ہولناک ہیں، انتہائی سخت تکلیف اس میں دی جاتی ہے۔ لیکن اگر یہاں نہیں بچ پائے، یعنی اس کی تکلیف سے کوئی شخص نہیں بچ پایا، تو جان لیجئے کہ اس کے بعد کی زندگی تو اس سے مشکل ہونے والی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر، قبر سے زیادہ تکلیف دہ منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ یعنی قبر میں جو منظر ہے، اس کی جو ہولناکی ہے وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح سے حاضرین گرامی، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نماز پڑھتے تھے، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ فرض ہو، نماز کے اندر، اسی طرح سے نماز کے بعد بھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبر کے عذاب سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک یہودیہ عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم نہیں تھا کہ قبر میں عذاب ہوگا، اور اس یہودیہ عورت نے بتایا قبر کے عذاب کے بارے میں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا اعاذک اللہ، اللہ تعالی تمہیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا اور پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں یہودیہ عورت آئی تھی اور اس نے قبر میں عذاب کے بارے میں ذکر کیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر باللہ من عذاب القبر، یعنی اس کے بعد میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کہ آپ نے اس میں اللہ کی پناہ نہ طلب کی ہو عذاب قبر سے۔ یعنی جب میں نے سوال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قبر کا عذاب برحق ہے، اس میں عذاب ہوگا، اللہ تعالی جو اس کے نافرمان بندے ہیں ان کو عذاب دے گا، تو کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد سے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ جب بھی آپ کوئی نماز پڑھتے تھے تو عذاب قبر سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور ہم بھی اپنی دعاؤں میں تشہد میں خاص طور سے عذاب قبر سے پناہ مانگتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے عذاب قبر سے، یا ہم اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر سے۔ اسی طرح سے ایک روایت ہے کہ ایک روایت ہے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لمبی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے ایک باغ میں ایک گھوڑی پر سوار تھے۔ کہتے ہیں کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بدک جاتی ہے، اچانک سواری بدک جاتی ہے، اور اس طرح کی نہیں بدکتی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر گرا دے گی وہ سواری، اتنا زیادہ بدک جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر وہاں کچھ قبروں پر پڑتی ہے، 5 یا 6 قبریں تھیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں من یعرف اصحاب هذه القبور، یعنی ان قبر والوں کو کوئی پہچانتا ہے، کون جانتا ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فمتى ماتوا، یعنی ان کا انتقال کب ہوا ہے؟ یعنی زمانے اسلام میں یہ مرے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں، یعنی اسلام پر ان کا انتقال ہوا ہے یا شرک پر انتقال ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو شرک پر مرے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ان هذه الامه تبتلى في قبورها، اس امت کو ان کی قبروں میں آزمایا جاتا ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی کہ فلولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذي اسمع منه، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ تم لوگ اپنے مردوں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، تو میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتا کہ اللہ رب العالمین وہ عذاب قبر جو میں سن رہا ہوں، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو عذاب قبر میں سن رہا ہوں اللہ رب العالمین مجھے سنا رہا ہے وہ تمہیں بھی سنا دے۔ لیکن اگر تمہیں اللہ رب العالمین سنا دے گا جس طرح کا عذاب مردوں کو دیا جاتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، تو تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، دفناؤ گے نہیں ڈر کی وجہ سے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے سے کہ کتنا سخت عذاب ہوتا ہے قبر کے اندر اللہ رب العالمین کے نافرمان بندوں کا۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول، یہ طریقہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جب کسی مردے کو دفن کرتے تھے اور تدفین سے فارغ ہوتے تھے تو فوراً چلے نہیں آتے تھے، بلکہ وقف علیہ، وہاں ٹھہر جاتے تھے۔ وہاں تدفین سے فراغت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، یعنی جسے آپ نے ابھی دفن کیا ہے، جو آپ کے عزیز یا قریب ہیں، اپنے مردے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے تم استغفار کرو اللہ رب العالمین سے، ثم صلوا لہ بالتثبیت، اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو۔ آپ کہو اللہم ثبتہ بالقول الثابت، یعنی اس کے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ فإنہ الآن یسأل، کیونکہ ابھی اس سے سوال کیا جائے گا، ابھی اس سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے اب بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تدفین کے بعد خود استغفار کرتے ہیں مردوں کے لیے، اور اس کے بعد لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپ ان سے کے لیے استغفار کیجئے، کیونکہ ابھی ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب سوال ہو جائے تو گرفت ہو جاتی ہے، اکثر یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اللہ کے جو نیک اور برگزیدہ بندے ہیں، جو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، وہی اس سوال کا صحیح جواب دے پائیں گے، ورنہ جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی فرشتوں کے سوال کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ لمبی روایت ہے، چونکہ وقت یہ ختم ہو رہا ہے، اس لیے انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے اور باتیں کہ کس طرح کا سوال و جواب ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور چیزیں، ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ یہ قبر جب بندہ اس میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ قبر چمٹ جاتی۔ آپ غور کریں، بہت ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدفین کی۔ تدفین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر تک تسبیح پڑھی، یعنی اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی، اور صحابہ کرام نے بھی تسبیح بیان کی، اور دیر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر بیان کی، یعنی اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا جو طریقہ ہے اور دنوں کے مقابلے میں اس کے خلاف آپ کرتے ہیں، یعنی آج تو بہت دیر تک آپ تسبیح پڑھتے رہے، اللہ اکبر کہتے رہے، لیکن اور دنوں میں تو اس طرح آپ کا معمول نہیں ہوتا ہے، آج ایسا کیوں کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ تَضَايَقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ۔ اب غور کریں، اس صالح اور نیک بندے پر یہ قبر تنگ ہو گئی تھی، حتی فرجہ اللہ عنہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کشادہ کر دیا۔ یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے، اس نیک اور صالح بندے اور وہ صحابی رسول ہیں جن کے بارے میں یہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں، لیکن قبر ایک مرتبہ قبر نے دبوش دیا۔ بلکہ ان کی فضیلت کے بارے میں آپ ایک روایت دیکھیں، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یعنی یہ وہ شخصیت ہے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ایسی ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی تو عرش ہل گیا تھا، ان کی وفات پر عرش ہل گیا، وفتحت لہ ابواب السماء، اور آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ان کی وفات پر، وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔ آپ بتائیے، جس شخصیت کی وفات پر عرش الہی ہل جائے، آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں، اور 70,000 فرشتے جس کی نماز جنازہ میں شریک ہوں، اس شخصیت کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ زُمَّ زَمَّةً ثُمَّ فُرِّجَ عَنْهُ، ایک مرتبہ قبر نے ان کو دبوچ دیا، پھر کشادگی ہو گئی۔ تو سامعین کرام، قبر، اب اس سلسلے میں بہت سی باتیں ہیں کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچ پاتے تھے، اس وجہ سے ایسا ہوا، لیکن کچھ محدثین کرام نے یہ بات کہی ہے
کہ ہر کسی کو دبوچتی ہے، کوئی نہیں بوجھ پائے گا، لیکن جو نیک اور صالح ہوں گے جیسے اس طرح کے لوگ، تو ایسے لوگوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جس طرح سے ماں سے بچہ دور ہوتا ہے، باپ سے دور ہوتا ہے، اور جب زیادہ دنوں کے بعد پاتے ہیں والدین یا جو بھی ہمارے عزیز ہوتے ہیں تو پکڑ کے دبوچ لیتے ہیں، تو دبوچنے سے ایک محبت و نرمی ہوتی ہے، اور اگر چاہے تو سختی سے کوئی دبوچ دے دشمنی میں، تو ایسے ہی آپ یوں سمجھ لیجئے جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ایسے لوگوں کے لیے وہ نرمی ہوگی، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں، جو اللہ اس کے رسول کے اطاعت کرنے والے نہیں ہیں، کفر و شرک پر مرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں مزید باتیں ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، الہ العالمین ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔